سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا۔ اور خدا کا نام، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ جواب دو ٹوک ہے، بے لچک ہے، بے داغ ہے۔ اب ہر طرف سے عداوتیں بے نقاب ہونے لگیں، جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں، اس یتیم کی جان لینے کے جس کا باپ بھی پیدا ہونے سے پہلے رخصت ہو گیا، جس کی والدہ بھی لڑکپن میں چلی گئی، اور جس کے چچا نے بھی جواب دے دیا کہ میں بھی اس مہم میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، وہ جس کو پاسبان نبوت بنائے پھرتے ہیں یار لوگ، لگے گل سے بلبل کے پر باندھتے ہیں، تنکوں کی چھت بنائی جا رہی کہ نبوت کو پالا ہے۔ پشاور کے روشن ضمیروں سنو، نبی کو کوئی فرد نہیں پالا کرتا، نبی کی براہ راست خالق کائنات پرورش کیا کرتا ہے۔ جو یہ کہے کہ کسی نے نبی کو پالا اس نے اللہ پر الزام لگایا۔ جناب ابو طالب نے نبی کو نہیں پالا، بلکہ آمنہ کے لال کے فیض و برکت سے اس بوڑھے کو بھی کھانا نصیب ہوا، اس کثیر العیال اور قلیل المال بزرگ کو بھی کھانا نصیب ہوا۔ اور سنیے، حلیمہ نے بھی آمنہ کے لال کو نہیں پالا، بلکہ آمنہ کے لال کی برکت سے حلیمہ کی سوکھی بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ گملی والے نے قدم رکھا تو حلیمہ کی غریبی رخصت ہو گئی۔ چچا نے بھی جواب دے دیا، بھتیجے میرے اعصاب جواب دے گئے، میری توانائی ضعیفی میں بدل گئی، میں تیرے کس کس دشمن سے لڑوں؟ سن رہے ہو نا سنیو، ترقی کر کے سن ہو گئے ہو نا۔ فرما رہے میں تیرے کس کس دشمن سے لڑوں، میرے بازو میں قوت نہیں، میرے اعصاب جواب دے گئے۔ ہر طرف سے مخالفتوں کے طوفان، چار جانب عداوتیں، سازشیں، منصوبے مٹانے کے۔ رحمت عالم تنہا اپنے موقف کو بلند سے بلند تر آواز میں نثر فرما رہے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر ان میں سے تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتا تو گھبرائیو نہیں، میں تیرے لیے ایک ایسا دوست منتخب کر رہا ہوں کہ اس کے آ جانے کے بعد تجھے لاکھوں کے لشکر کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ خدا کا انتخاب دیکھیے، پیغمبر تنہا کھڑا ہے، عرب کے معاشرے میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں، عداوتوں اور مخالفتوں کی اندھیری رات میں صداقت کا جگنو بن کر جو چمکتا ہے وہ صدیق اکبر ہے، جس کی دوستی نے دشمنوں کا منہ کالا کر دیا، جس کی وفاؤں نے مخالفتوں کا ستیہ ناش کر دیا،
اور جس کی آمد نے رحمت للعالمین کے حوصلے بلند کر دیے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے مجھے خدا نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے، سب انکار کر رہے تھے، عتبہ بھی انکار کر رہا تھا، ولید بھی انکار کر رہا تھا، میں کس کس کا نام لوں، چاچے بھی انکار کر رہے تھے، اپنے پرائے سب انکار کر رہے تھے۔ رحمت عالم فرما رہے تھے مجھے پہچانو پہچانو، جانو کہ مجھے خدا نے نبی خیر الانام بنا کے بھیجا ہے۔ اسی بات عرب کا وہ بالغ نظر انسان ہے، انسانیت میں وہ خوش نصیب فرد صدیق اکبر کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے محمد اطلاع عرض ہے کہ مجھے بھی خدا نے آپ کا غلام بنا کے بھیجا ہے، آپ کا غلام بن کے آیا ہوں، اب میری دولت بھی آپ کے حوالے، جو خود حاجت مند ہوں وہ حاجت روا، جن کے کام پھنسے ہوئے ہوں وہ کارساز، کارساز حاجت روا۔ سرحد والوں ذرا یہی آواز پنجاب میں بھی پہنچا دو، پہنچایا کرو، وہاں ہمیں بڑی بڑی بیماریوں سے واسطہ ہے۔ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بچا رکھا ہے، بہت سی بیماریوں سے خدا نے آپ کو بچایا، اللہ ہمیشہ بچائے رکھے اور اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب غار کے دہانے پر آتے ہیں، اپنے محبوب کو بٹھا کر فرماتے ہیں میرے آقا ذرا میں پہلے جا کر غار کا جائزہ لیتا ہوں، آپ پھر تشریف لے چلیے گا۔ رائے تو صدیق کی تھی لیکن منشا اللہ کی تھی۔ رب العالمین آج اسی ادا سے سمجھانا چاہتے تھے کہ جہاں نبوت نے قدم رکھنا ہو وہاں پہلے صداقت کو جائزہ لینا ضروری ہے۔ غار میں نبی نے جانا ہے تو پہلے صداقت جائے گی، وہ عشق کے چراغ جلائے گی، اس کے جانے سے روشنی ہوگی، پھر نبوت جلوہ فروز ہوگی۔ جس غار میں پہلے صدیق قدم نہ رکھے نبی نہیں جا سکتا، جس دل میں بھی پہلے صدیق کی عظمت کے چراغ روشن نہ ہوں وہاں پیغمبر کی محبت بھی نہیں آ سکتی۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کا جائزہ لیتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، امام الانبیاء کو یہاں بٹھانا ہے، سوراخ بند کرتے ہیں، لباس پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخ بند کرتے ہیں۔ اب ایک سوراخ ایسا ہے جہاں پر کپڑا ڈالنے کے لیے باقی نہیں، تن ڈھانپنا بھی ضروری تھا، سطر بھی ضروری تھا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں آقا تشریف لائیے، تیرے یار نے جائزہ لے لیا، تیاری کر لی، غلام نے آقا تشریف لائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صدیق اکبر اپنی متاع عشق کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور ادھر صاحب نے کاروائی کی۔ کاروائی کرنے والے تو کرتے ہیں نا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ گود میں کس کو سلائے بیٹھے، صاحب کب دیکھتے کہ کہاں سویا ہوا ہے یا کس کو گود میں سلائے بیٹھا۔ صاحب نے دس دیا اور زہر کی اثرات کی وجہ سے صدیق اکبر کی آنکھوں سے پانی نکلا۔ یہ پانی بھی کائنات میں بے مثال ہے، جس نے آنکھوں سے ٹپکنے کے بعد نبی کے رخسار پہ گرنے کی سعادت حاصل کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، پوچھا ما یبکیک یا ابا بکر، کیوں میرے ابو بکر، کس نے رلایا تجھے؟ عرض کیا حضور روتا نہیں ہوں، لدغنی حیا، صاحب کے ڈسنے کی وجہ سے زہر کے اثرات ہوئے ہیں اور میری آنکھوں سے پانی ٹپک پڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یار
तो महज ऊपर दुश्मन डटे हुए हैं। एक दुश्मन नीचे है, वो जान लेना चाहता है। कुछ दुश्मन ऊपर है, वो ईमान लेना चाहते हैं। जानी दुश्मन का इलाज तो मेरी डिस्पेंसरी में मौजूद है। लुआब दहन से सिद्दीक अकबर की मार गुजीदा पांव वाली जगह पर आका इनामदार ने लुआब लगाया। न जहर रही, न दर्द रहा और न जहर के असरात रहे। ये है तो लुआब, लेकिन इस लुआब की शान और अजमत का मुकाबला दुनिया का कोई लुआब नहीं कर सकता। सारे जहान के लुआब से लोग नफरत करते हैं, लेकिन मेरे आका का लुआब जहां पहुंच जाए, अगर हजरत अली की दुखती हुई आंखों पे जाए तो आज शोबे चश्म खत्म। सिद्दीक अकबर के मार गुजीदा पांव पे लगे तो जहर के असरात खत्म। और कड़वे पानी के कुएं में चला जाए तो वो कुआं इतना मीठा कि शक्कर आलूद पानी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। फरमाया मेरे अबू बकर, अब ऊपर वाले दुश्मनों का इलाज भी ऊपर वाला करेगा। जो गार के दहाने पर खड़े हुए, पिशावर वालों जरा मुझे बताओ तो सही, अगर गार के दहाने पर खड़े होने वालों को कोई भिनक पड़ जाती कान में कि गार में नबुव्वत और सदाकत मौजूद है, तो सच सच बताइए कि वो वापस लौट जाते, वो छोड़ देते? वो तो अदावत की आग में भस्म हो रहे थे, तलाश कर रहे थे नबी और सिद्दीक को, लेकिन उनके कान में चूंकि आवाज नहीं पड़ी इसलिए वो वापस हो गए। लेकिन 1400 साल के बाद ऐसी उजड़ी हुई जिन्स पैदा हुई है, ऐसे पोशीदा अनासर पैदा हुए हैं कि वो कहते हैं सिद्दीक चीख रहा था, रो रहा था। खैर मैं ऐसे कर रहा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऊपर वाले दुश्मनों का इलाज भी ऊपर वाला करेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिब्राइल पहुंच और जाके इन दोनों से कह दे कि इन्नल्लाह माना, तुम दो के साथ तीसरा मैं हूं तो तुम्हें जुदा कौन कर सकता है? मैंने मिलाया है ना तुम्हें। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न, जब पैगंबर अपने रफीक और सहाबी से कह रहा था कि अंदेशा ना कर, ला तहज़न, ला तखफ नहीं है यहां। ला तखफ उस वक्त होता कि सिद्दीक को अपनी जान का फिक्र होता। ला तखफ उस वक्त आता है अरबी में जब अपनी जान का खौफ हो, और ला तहज़न उस वक्त आता है जब अपने महबूब का फिक्र हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, अपनी जान का भी डर है, अपने बच्चे का भी अंदेशा है। अल्लाह करीम ने फरमाया ला तखाफी वला तहज़नी, कलीम की वालिदा अपनी जान का भी फिक्र ना कर, अपने बेटे का भी अंदेशा ना कर, हम तेरी जान को भी बचाएंगे, तेरे महबूब लाल को भी बचाएंगे। वहां दोनों सीधे इस्तेमाल हुए, इसलिए कि हजरत कलीम की वालिदा को अपनी जान का भी और अपने बच्चे का भी अंदेशा था। हजरत कलीमुल्लाह के लिए जब आपका असा सांप बनता है और रब्बे कायनात की तरफ से हुक्म आता है खुज़हा, मेरे कलीम पकड़िए इसे, अर्ज करते अल्लाह मियां सांप को पकड़ूं ये तो डस देगा, सांप तो डसा करते हैं। अल्लाह करीम ने फरमाया खुज़हा वला तखफ, ला तहज़न ना, इसे पकड़िए और खौफ न कीजिए। ये सांप आपके लिए सांप नहीं है, आपके दुश्मनों के लिए है। आपके लिए तो आपका वही असा है, आप जरा इसे पकड़ के तो देखिए, आपके हाथ में वही लकड़ी होगी, लेकिन जब दुश्मनों से तकाबुल का वक्त आएगा तो ये सांप बनकर उनको हड़प कर जाएगा। यहां ला तखफ आया। लेकिन गार की तन्हाइयों में
کی امانت کو گود میں لینے والے صدیق کو اپنی جان کا چونکہ ڈر تھا نہیں، اس لیے خدا نے یہاں لا تخف کہا نہیں۔ رب کائنات نے فرمایا لا تحزن، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے یار سے لا تحزن، اندیشہ نہ کر، ان اللہ معنا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر آج دشمن میرے ہیں، پہرا تو نے دیا، پھر قیامت تک دشمن تیرے ہوں گے، پہرا میرے خدا کا ہوگا۔